قبر کس کو کہتے ہیں یا برزخ کس کو کہتے ہیں؟ کیا دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، یہ مختلف ہیں دونوں؟ کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ قبر کی نعمتیں ہیں یا قبر کا عذاب ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا، یعنی قرآن سے کیا اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے؟ جو مشرک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نام نہاد مسلمان ہیں لیکن شرک، کفر، منافقت، جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کفر ہی کی طرح ہیں۔ بعض دفعہ اگر قبر کھلتی ہے دیکھتے ہیں تو میت اسی طرح موجود ہوتی ہے، یعنی اس پر کوئی آگ کے نشانات یا دیگر طرح کا جو عذاب ہوتا ہے اس کے نشانات موجود نہیں ہوتے۔ تو یہ جو عذاب قبر کو مخفی رکھا گیا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ لا تجلس الی اہل الدنایا، گھٹیا لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فإن خلائق السفہاء تعدی، کیونکہ بے وقوف لوگوں کی جو عادات ہوتی ہیں نا وہ متعدی ہوتی ہیں، آگے پھیلتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے قبر کے بارے میں اور قبر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں، کہ اس کے اندر نعمتیں ہوتی ہیں یا عذاب ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی یا کچھ دوست ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یا جو قبر کی زندگی ہے اس کے اندر نعمتیں جو ملتی ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے، آپ سنائیں خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، سلمکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قبر کس کو کہتے ہیں یا برزخ کس کو کہتے ہیں؟ کیا دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، یہ مختلف ہیں دونوں؟ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو لفظ قبر ہے نا، جی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دفن کرنا۔ تو چونکہ قبر میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے قبر کہتے ہیں۔ یا ایک قبر کا مطلب ہوتا ہے ڈانپنا، تو میت کو مٹی کے ساتھ ڈانپ دیا جاتا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے قبر یقبر قبرن اس کا مطلب ہے۔ صحیح۔ اصطلاحی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر آدمی جانتا ہی ہے۔ قبر ایک ایسا گڑھا ہوتا ہے جس کو زمین میں کھودا جاتا ہے ایک خاص شکل و صورت میں، پھر اس میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں۔ جو برزخ ہے، برزخ کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ وہ سمندر جو ہے ان کے درمیان، ان کا جو پانی ہے اس کے درمیان رکاوٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی علاقوں میں یہ چیز موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہے، کہ سمندر میں یا دریا میں کئی جگہ پہ دو کلر کا پانی ہے، وہ آپس میں ملتا نہیں ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینہما برزخ، ان کے درمیان رکاوٹ ہے۔ وہ کیا رکاوٹ ہے؟ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو برزخ اس حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ آخرت اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے برزخ کا۔ اصطلاحی اعتبار سے برزخ سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کے جو ٹائم انسان قبر میں گزارتا ہے تا قیامت، اس وقت کو برزخ کہا جاتا ہے، یا حیات برزخ، برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دینے کے بعد انسانوں کو قبر دی۔ صحیح۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دی، موت دینے کے بعد اس کو قبر بھی دی۔ وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے بعد قبر نہ دیتے تو انسان بھی دیگر حیوانات اور مخلوقات کی طرح ایسے ہی گل سڑ رہا ہوتا، تو اس کی بے حرمتی ہوتی، اس کے عزیز و اقارب، اس کے پیرنٹس، اس کے رشتہ دار جو ہے وہ عجیب قسم کی ایک زندگی، ایک عجیب قسم کے وہ جو ہے وہ حالت میں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس نے انسان کی تکریم زندگی میں بھی کی اور موت کے بعد بھی کی۔ صحیح، یعنی میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد
جہاں پر رکھا جاتا ہے، اور جو وقت گزارتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب وہ قبر کے ایسے ہی ہے، وہ ایک ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں، اچھا، مطلب کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ قبر جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد وہ جو عام قبرستان ہے یا مقبرہ ہے جو زمین کے اندر قبر کھودی جاتی ہے وہی ملے۔ عام طور پہ ہر انسان کو وہ قبر ملتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کو وہ نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یا کچھ لوگ جل جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو درندے کھا جاتے ہیں، یا کچھ لوگ جیسے ہندوازم میں ہے وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو، مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا ثم اماتہ فاقبرہ، یہ اغلبیت کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا، ہر انسان جہاں پر بھی جاتا ہے وہ اس کی قبر ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی سمندر کے اندر ہے وہی اس کی قبر ہے، اگر کوئی وہ دریا میں ڈوب گیا وہی اس کی قبر ہے، اگر کوئی جل مر گیا آگ کے اندر وہی اس کی قبر ہے۔ تو کیا قبر کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، یہ ایک ہی طرح کی قبر ہوتی ہے؟ نہیں، جو حدیث میں ہے شریعت اسلامیہ میں، وہ قبر کی دو اقسام ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، جو لحد نامی قبر ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور شق نامی جو قبر ہے وہ دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ لحد ایک ایسی قبر ہوتی ہے جو زمین کے اندر پہلے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے 3-4 میٹر نیچے تک، پھر کھودنے کے بعد دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ قبلہ رخ حساب لگا کے ایک اندر کی طرف جو ہے وہ قبر بنائی جاتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ لحد کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، ٹیڑھا ہونا۔ تو وہ پہلے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دائیں سائڈ پہ یا دائیں یا بائیں سائڈ پہ قبر کو کھودا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ڈیڈ باڈی کو رکھ کے پھر اس کو مٹی کے ساتھ یا کچی اینٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ عام طور پر ایسی جگہ پہ بنائی جاتی ہے جو مٹی مضبوط ہو، تو جو ریتلی مٹی ہو وہاں پر لحد نہیں بنتی کیونکہ وہ گر جاتی ہے۔ دوسری جو قبر ہے وہ شق ہے، وہ ایسے علاقوں میں بنائی جاتی ہے جہاں پر گڑھا کھودنا مشکل ہو، یا بالکل پتھریلا علاقہ ہو، یا ریتلا علاقہ ہو، یا نمی والا علاقہ ہو، تو وہاں پر سیدھا گڑھا کھود کے تو وہاں پر میت کو لٹا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو اقسام جو ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں، ایک کو لحد کہا جاتا ہے اور دوسری کو شق کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور جو دوسری قبر ہے وہ دوسروں کے لیے؟ وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ علاقے کے اعتبار سے، زمین کے حساب سے۔ صحیح صحیح۔ تو مدینہ کی جو زمین ہے وہ اس اعتبار سے بہترین ہے لحد بنانے کے لیے۔ آج بھی جو مدینہ میں مشہور قبرستان ہے جس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جبکہ اس کا حدیث میں نام بقیع الغرقد ہے، تو وہاں پر جو قبریں بنائی جاتی ہیں وہ لحد ہی بنائی جاتی ہیں۔ زمین کے اندر پہلے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے بالکل سیدھا سٹریٹ، اس کے بعد دائیں جانب یا بائیں جانب جو ہے وہ جگہ کے حساب سے، لوکیشن کے حساب سے پھر دائیں بائیں جانب گڑھا کھود کے اس کو لحد کی شکل میں بنا کے میت کو وہاں پر دفنایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی فضیلت بھی ہے کہ لحد کو دوسری جو قبر ہے یعنی جو سیدھی قبر بنائی جاتی ہے اس پر فضیلت ہے، یا دونوں ایک ہی جیسی ہیں؟ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ لحد والی ہے۔ صحیح۔ اس طرح کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری بھی لحد والی قبر بنانا جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے تو ہے، لیکن یہ کہا گیا ہو جس کی قبر لحد ہے یا اس کو یہ اجر ملے گا، وہ فلاں کام کرے گا یا فلاں اس کے لیے فضیلت ہے، اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں نہیں ملتی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ جو قبر کی نعمتیں ہیں یا قبر کا عذاب ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا، یعنی قرآن سے کیا اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، یہ لوگوں نے کنٹروورشل سا معاملہ بنا دیا ہوا ہے، وگرنہ قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قبر کے اندر میت کو عذاب بھی ہوتا ہے، اور اس طرح قبر کے اندر میت کو نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ وہ ہر انسان کے اعمال کے حساب سے ہے، اگر اچھا ہے تو اسے حساب دار نعمتیں ملیں گی، اگر برا ہے تو اسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نزلت فی عذاب القبر، کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ انسان کے پاس جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، آگے پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر وہ آگے تک وہ جواب دیتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو جس کے اعمال درست ہوتے ہیں، عقائد و نظریات درست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں جواب دینے کی، تو وہ جواب دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ ہے وہ ثابت قدمی، استقامت جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن موحد بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَحَاكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون اور اس کی آل اور اس کے ہم نوا اور اس کے کریکٹر کے اعتبار سے مائنڈ سیٹ والے جو بھی لوگ تھے، صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ تو کیسی ان کی قبر ہے، کس شکل میں ہے، جیسے بھی ہیں، صبح و شام ان کو عذاب ہوتا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت بڑی واضح ہے کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ آیت اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ تا قیامت عذاب ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک وقت ایسا آتا ہے پھر قبر میں عذاب نہیں ہوتا یا ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔ اس کی تفسیر میں بھی صحابہ کرام دیگر اہل علم کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْن، بہت سی آیات ہیں، بیسیوں آیات ہیں، 1 2 یا 3 آیات نہیں، بیسیوں آیات ہیں جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسے ہی قبر کی نعمتیں وہ بھی قرآن مجید میں مذکور۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کی تفسیر میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تابعی ہیں مسروق، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شہداء ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، سبز پرندوں میں۔ وہ پرندے جو ہیں کنادیل کی شکل میں عرش کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، وہ جنت میں ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر قبر کے جو عذاب ہے، قبر کا جو مختلف عذاب ہے، مختلف اشکال، اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور جو قبر کے اندر جو نعمتیں دی جائیں گی اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ صحیح، تو احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے؟ جی بالکل ہے، احادیث میں تو بڑا واضح ہے، بہت زیادہ واضح ہے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں سمجھ نہیں آتی جو لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی عقل کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کو اگر صحیح معنوں میں مان لیں تو یہ حرف آخر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یتعوذ، ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ کان یتعوذ آپ جانتے ہیں یہ استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوام کے لیے، کیا پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اے اللہ میں قبر کے فتنے آزمائش سے بھی پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کون مانگتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عذاب قبر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہے ہی نہیں تو پھر اس سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت؟ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اس طرح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، دنیا کے اعتبار سے
جو انہوں نے گناہ کیے تھے شاید دنیا والے سمجھتے ہوں کہ بہت بڑے گناہ نہیں ہیں، یا یہ جو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ ان کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ گناہ بڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ان میں سے ایک ایسا تھا جو غیبت کرتا تھا، اللہ چغل خوری کرتا تھا، اللہ وَالْآخَرُ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، اور دوسرا جو تھا وہ پاکیزگی کا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اگر اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے تھے وہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ کسی کو کہیں نا آؤ بھائی نماز پڑھیں، تو اگر تو وہ نمازی ہے فلاں، وہ خاموشی کے ساتھ آ جائے گا، اگر وہ بے نمازی ہے تو وہ بہانے میرے یہ کپڑے صاف نہیں۔ بھائی اللہ کا ڈر خوف کرو، تم نماز نہ پڑھنے کے لیے کپڑوں کو گندا پلید بنا رہے ہو، اگر سچ میں ہی پلید ہیں تو تم کپڑوں کو پلیدگی کی حالت میں لے کے گھوم رہے ہو۔ اللہ کا ڈر خوف کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح ایک اور بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے پاس ایک یہودیہ عورت آئیں، تو اس نے آ کے عذاب قبر کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ساتھ ہی کہا اعاذک اللہ منہا، عائشہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے۔ اس کا مطلب ہے یہودی بھی عذاب قبر کو مانتے ہیں۔ تو پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عذاب القبر حق، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی پھر بھی انسان نہ مانے تو ہم اس کے لیے دعائے ہدایت ہی کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ عذاب قبر جو ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پہلے آپ یہ حدیث مبارکہ ذکر کر چکے ہیں کہ قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا انسان کو گناہوں کے مطابق جو ہے نا وہ عذاب دیا جائے گا، جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو وہ واپس اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا یا جنت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ جو عذاب قبر ہے کیا یہ اس میں شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کے گناہوں کے مطابق جو اس کی سزا کم ہوگی تو یہ اس ڈیوریشن میں شامل نہیں، اس کی سزا میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی سزا میں یقیناً شامل ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، جی جو کافر لوگ ہیں یا جو مشرک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نام نہاد مسلمان ہیں لیکن شرک، کفر، منافقت، جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کفر ہی کی طرح ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو عذاب قبر بھی ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو ایسے جو کافر لوگ ہیں یا جو کافروں کی طرح ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے کافر ہو گئے، تو ان کا جو عذاب قبر ہے وہ دائمی ہے۔ جس طرح آخرت میں اگر وہ جہنم میں جب جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ایسے ہی عذاب قبر بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اب رہا ایک مسلمان موحد کا معاملہ، کیا اگر وہ گنہگار ہے تو اسے اس کے گناہ کے مطابق جو ہے عذاب قبر ہوگا، پھر بعد میں نہیں ہوگا؟ تو اہل علم جو ہے وہ محدثین مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ اسے جس طرح جہنم میں موحد کو اگر جہنم میں بھیجا جاتا ہے سزا کے لیے تو آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے، بے شک ایک وقت آئے گا اس موحد کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ نکال لیا جائے تو جیسے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اس کو نکال لیا جائے گا، ایسے ہی اس کو عذاب قبر بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ عذاب قبر اس کو کتنا ہوگا اس مسئلے کو قیاس کیا ہے اہل علم نے جہنم کے عذاب پر ایک موحد کے لیے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کا اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم بعض دفعہ اگر قبر کھلتی ہے دیکھتے ہیں تو میت اسی طرح موجود ہوتی ہے، یعنی اس پر کوئی آگ کے نشانات یا دیگر طرح کا جو عذاب ہوتا ہے اس کے نشانات موجود نہیں ہوتے دیکھنے میں، تو یہ جو عذاب قبر کو مخفی رکھا گیا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں یہ ان کا جو آبجیکشن ہے نا جی یا اعتراض ہے وہ دیکھنے کی حد تک کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے کہ یار بڑا گڈ کویسچن ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، وگرنہ یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاجک کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے، قرآن و سنت کے اعتبار سے تو ہے ہی فضول۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کئی دفعہ قبر کھودی
یا کوئی ہمارے پاس میت پڑی رہی اس کو کسی نے دفنایا نہیں، یا جو ہاسپٹل میں وہ ہوتے ہیں سلاجے میتوں کو رکھنے والے خاص قسم کے روم ہوتے ہیں، ڈیڈ باڈی رومز، وہاں پر میتیں سال ہر سال پڑی رہتی ہیں، تو ان کی قبر تو وہی ہے، تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا ان کو عذاب ہو رہا ہو، وہ سانپ بچھو وہ دوسری دیگر چیزیں جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے عذاب قبر کوئی نہیں، یہ بات ہی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اگر عذاب قبر ہے تو وہ مخفی کیوں ہے، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو رکھا ہے اور اس کو مخفی رکھا ہے، مخفی رکھنے میں بہت حکمتیں ہیں، عذاب قبر کو مخفی رکھنے میں بہت حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو حدیث میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الامۃ تبتلى فی قبورها، یہ جو امت ہے یہ ان کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے، قبروں میں ان کو آزمایا جاتا ہے، لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے خدشہ نہ ہو کہ تم اپنے ڈیڈ باڈیز کو، اپنے مردوں کو، پیاروں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھے خطرہ نہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب قبر سنائے جو میں سنتا ہوں، مردوں کی چیخ و پکار تمہیں سنائے جو میں سنتا ہوں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیں، عذاب قبر کو مخفی رکھا گیا۔ اسی طرح اگر عذاب قبر اوپن ہوتا، ہر کسی کو پتہ چل جاتا تو ڈاکٹر صاحب یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے ابھی بیان کیا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ یعنی جس شخص کو قبر میں ڈالا جاتا ہے صرف اسی کو عذاب ہوتا ہے، جو شخص قبر کے علاوہ کہیں ہاسپٹل میں پڑا ہے یا کہیں پانی میں ڈوب گیا یا اس طرح، دیکھیں اس حدیث مبارکہ تو یہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اس وجہ سے کہا کہ اغلب طور پہ ایسے ہوتا ہے نا لوگوں کو قبر ملتی ہے، وگرنہ فرعون یا دیگر لوگ جو ہیں ان کو تو قبر نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اغلبیت کے اعتبار سے، اور ویسے بھی ہم نے ذکر کیا اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا، اگر کوئی کسی کو درندے نے کھا لیا، اس کی قبر وہی ہے، جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجود کے انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو وہ بغیر انسان کے وجود کے اس کو عذاب نہیں دے سکتا، ظاہری وجود کے دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، اور یہ چیز آگے جا کے آئے گی کہ ہمیشہ جو عذاب ہے نا وہ روح کو ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے، یا جب تک جسم بدن موجود ہوتا ہے تب تک بدن کو بھی ہوتا ہے، جب بدن ختم ہو جاتا ہے تو پھر روح کو عذاب ہوتا ہے۔ دوبارہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو عذاب قبر ہے اس کو مخفی رکھنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح اگر اوپن کر دیا جاتا عذاب قبر کو، ہر کوئی دیکھ لیتا، تو پھر اہل میت جو ہیں ان کی رسوائی ہوتی، اہل میت کی رسوائی ہوتی، لوگ آ کے بتاتے تمہارے والد کو، تمہاری والدہ کو، تمہارے بھائی کو، بیٹے کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اور پھر خود بھی پریشانی کی وجہ سے پریشانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، تو اس کے اندر بے پناہ حکمتیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے دیکھا ڈیڈ باڈی کو، میت کو، فلاں کو عذاب قبر نہیں ہو رہا تھا، یہ تو بات ویسے ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پر انسان بیٹھا ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے کچھ اچھا سوچتا ہے تو وہ ایک فرحت، ایک خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، فیلنگ آتی ہے، فیلنگ آتی، وہ اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کچھ برا سوچتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اندر وہ پین، وہ تکلیف ہی محسوس کرتا ہے، ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں، یہ زندہ ہے، تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے، خوشی بھی محسوس کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اسی طرح اگر کوئی سویا ہوا ہو، وہ خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر وہ اپنے جسم کے اندر پین، تکلیفیں، آزمائشیں محسوس کر رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح روح ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں نہیں پتہ، ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو حرف آخر ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے قول کے اعتبار سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ امپوسیبل، ناممکن ہے۔ تو اس لیے جس آدمی کو قرآن و سنت وہ جو ہے اعتماد، یقین نہیں دلا سکتا، اسے میری اور آپ کی بات کیسے یقین دلائے گی؟ بے شک بے شک، بس ہم دعائی کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی، ان کے لیے رشد و ہدایت کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، سلف صالحین جو ہیں ہمارے، ان کا عذاب قبر اور اسی طرح قبر کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں کیا نظریہ اور ان کی سوچ ہے؟ دیکھیں جو ہم جب کہہ رہے ہیں سلف صالحین، صالحین کا لہقہ بھی لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا نظریہ یقیناً
وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے. بے شک. تو یہ تو ہم اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں، وگرنہ قرآن و سنت کے ذکر کے بعد کسی چیز کی ضرورت تو نہیں رہتی، لیکن اس وجہ سے کہ قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ ہمیشہ ہیں اور تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو ان کا نظریہ بھی وہی تھا جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں جلیل القدر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنازہ پڑھا. وہ جنازہ بھی ایک بچے کا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم اعدہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا. تو سلف میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام آتے ہیں نا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعدہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا. اس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث بیان کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ ہے. اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا ان قوما یکذبون بعذاب القبر، کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے ہیں، منکر ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلا تجالسوا اولئک، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی مت. اللہ. تو پتہ چلا جو منکرین عذاب قبر ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. جس طرح وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا، لا تجلس الی اہل الدنایا، گھٹیا لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فإن خلائق السفہاء تعدی، کیونکہ بے وقوف لوگوں کی جو عادات ہوتی ہیں نا وہ متعدی ہوتی ہیں، آگے پھیلتی ہیں. بدعتی لوگوں کے ساتھ آپ میل جول رکھیں گے، دوستیاں بڑھائیں گے، تو وہ بدعات آپ کے اندر انجیکٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے انسان کو ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے سلف صالحین. سلف صالحین کا وہی نظریہ. اگر ہم بات کریں امام شافعی کی، اگر ہم بات کریں امام احمد بن حنبل کی، امام بخاری کی، امام مسلم کی، سب کا یہی نظر ہے. ان کی کتب اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے عذاب قبر کے بارے میں قرآن مجید سے آیات اور احادیث بہت زیادہ کوٹ کی ہیں. یہی نظریہ. امام ابن حزم رحمہ اللہ وہ یہ آیت پڑھتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عذاب قبر کے بارے میں نص ہے یہ آیت. تو سلف صالحین کا نظریہ بعین ہی وہی تھا جو قرآن و سنت کا نظریہ ہے. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت جو ہے ہمیں عنایت فرمایا، اور جو ایک ایسا موضوع جو امت کے اندر جس کے بارے میں تذبذب پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جو ہے رہنمائی پیش کی قرآن و سنت سے. الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی عذاب قبر کے بارے میں، قرآن و سنت سے اس کے بارے میں جو رہنمائی ملتی ہے، اسی طرح سلف صالحین کے جو آثار ہیں اس کے بارے میں کہ وہ عذاب قبر کو مانتے تھے، اس پر یقین رکھتے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے باقاعدہ جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور آج ہمیں بھی وہ دعا جو ہے وہ سکھلائی گئی ہے، ہمیں سنت سے اس دعا کو جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں، جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے. تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلا پروگرام بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.